حسین ابن علی کے لاشے کو اٹھانے والا اب کوئی باقی نہیں تھا، کوئی خیمے کی طرف سے اب آتا ہوا نہیں دکھائی دیتا تھا۔ جنہوں نے دوسروں کے شہزادوں کو بھی اٹھایا مگر خود اس طرح سے سو گئے کہ کسی پر بوجھ نہیں بنے، کسی پر اپنا وزن نہیں ڈالا۔ بیویاں اب خیمے میں تھی، یزیدیوں کے لشکر سے ایک پکار آئی، فتح مبین فتح مبین۔ لوگ اپنی فتح کے جشن منانا شروع کر دیے کہ حسین کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب یہاں پر ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا، سب ایک کے بعد دیگرے ختم ہو چکے۔ لیکن میرے عزیزو، آج بھی میں تمہیں بتاؤں، اللہ کا فضل ہے، مولا کا کرم ہے، سید الشہداء کا یہ فیض ہے کہ بحمدہ تعالیٰ کئی سالوں سے میں ہر سال کربلا پہنچتا ہوں۔ 11ویں کے موقع پر جب ہم زیارت بغداد اور زیارت کربلا میں جاتے ہیں، میں کربلا 2 دن ٹھہرا بھی ہوں، اور ہر سال میرا معمول ہے اپنے جماعت کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ کربلا پہنچتے ہیں۔ آج کربلا کا وہ کوئی میدان وہاں نہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں پورے میدان میں، اور روضہ امام حسین جو بنا ہے، اللہ اکبر، اسے حرم حسین کہا جاتا ہے۔ دروازے تک سونے سے کلئی کیے گئے ہیں، گنبد پاک کو سونے سے رنگا گیا ہے، اور وہ حسین کا گنبد آج پورے شہر میں اجالا کر رہا ہے۔ کربلا میں ایک ہی قبر میں باقی 70 لوگ دفن ہیں، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننھے علی اصغر ایک قبر میں دفن ہیں، اور قریب ہی تھوڑے فاصلے پر عباس علمبردار بھی دفن ہیں۔ وہاں پر برسوں ان کی قبریں رہی، آج تو وہ روضہ حسین لاکھوں لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز بنا ہوا ہے، لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور پھر روضہ حسین سے ہم سب تبرک حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ لڑے تو حسین کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کربلا پر آج بھی حسین کا ہی قبضہ ہے۔ آج جا کر کے دیکھیں تو جگہ جگہ وہاں پر حسین کے ہی نام ہیں، ہر دکان پر امام حسین کا نام، ہر علاقے میں امام حسین کا پرچم لگا ہوا ہے، اگرچہ شیعہ لوگوں کی طرف سے ہو یا اہل بیت سے محبت کرنے والے معتدل لوگوں کی طرف سے ہو، لیکن حسین کا نام ہر کوئی وہاں پر لیتا ہے۔ تھی تو وہ زمین یزیدی لشکریوں کی، فتح تو انہیں حاصل کرنا تھا، کٹے ہوئے لاشیں تھے، وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن لوگ اس وقت فتح مبین اعلان کر رہے تھے، یزیدی لشکر فتح ہو گیا۔ اے ظالموں، کہاں ہے وہ تمہاری فتح؟ 14 صدیاں گزر گئی، فتح کا جھنڈا اب بھی کربلا میں حسین کا لہرا رہا ہے۔ اور بلکہ کربلا نہیں، آج بھی ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم میں سے آج تک کسی نے یزید نام نہیں رکھا، حسین نام رکھنے پر فخر کرتے ہیں۔ تم ڈھونڈو گے تو محلے میں کوئی نہ کوئی حسین تمہیں مل ہی جائے گا۔ لاکھوں حسین دنیا میں پیدا ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن نہ یزید کی نسل باقی ہے، نہ ان لشکریوں کا کوئی نام لیوا باقی ہے۔ تو کیسی فتح تھی؟ وہ تم نے دنیا کے لیے لڑا تھا، اور تم مال کے لیے لڑے تھے، اور مولا حسین صرف رضائے الہی کے لیے لڑے تھے، رسول پاک کی شریعت طاہرہ کے نفاذ کے لیے لڑے تھے، اور رب تعالیٰ نے انہیں ایسی فتح عطا کی۔ گھر لٹ گیا الگ بات ہے، لیکن ان کے ذکر پاک سے آج لاکھوں رونے والوں کی آنکھیں نم رہتی ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں آنکھیں روتی ہیں مولا حسین کے لیے۔ کیا آج ہر گھر میں حسین ابن علی کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ مائیں اپنے بچوں کو حسین کے واقعات نہیں سناتی؟ میرے عزیزو، اصل فتح تو یہ ہے جو حسین ابن علی کو حاصل کی۔ مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، اور اسی طرح سے ملک شام بھی ہم نے دیکھا، دمشق کے بازار جہاں مولا کو نیزوں پر لایا گیا تھا، وہاں پر معلوم کیا کہ یزید کی قبر ہے کہاں، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک دمشق کے لوگ کوڑا کرکٹ جہاں پھینکتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، اسی کچرے کے اندر کہیں اس کی قبر ہے، لیکن کوئی نشان نہیں۔ تاریخ میں ہے کہ یہ جگہ قبر یزید ہے، اس جگہ پر یزید دفن ہوا تھا، اور اسے ایک بڑی بیماری لگی تھی، اس بیماری میں وہ مرا تھا۔
تو آج تک میرے عزیزوں یزید کی قبر کچرے میں گم ہو گئی اور مولا حسین کی قبر لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل فتح مبین۔ کربلا میں مولا حسین کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا وہ غم کی داستان تو ہے، ایسا کاٹا گیا ہے۔ امام زین العابدین کی پوری زندگی ایک ایک چیز کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے تھے کہ کربلا میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، کوفہ کا گورنر ابن زیاد، یہ اب اس کے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ میں پھر دوسری تقریر میں عرض کروں گا، زہر کی اذان انشاءاللہ تقریر کے بعد ہوگی۔ آج سارا مجمع یہاں پر ہے اور انشاءاللہ بغیر نماز پڑھے ہم تو یہاں سے جائیں گے نہیں، اور اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو آلریڈی جمع ہیں پھر انہیں کیا جمع کیا جائے۔ اذان تو ہم دیں گے انشاءاللہ، صبر کریں۔ یہ وقت شہادت کا ہے، یہ وقت کربلا کی یاد کا ہے۔ مولا حسین کے یہ شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، زندگی بھر آپ کے حالات یہ تھے کہ کبھی کچا گوشت دیکھیں تو رو پڑے، کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھیں تو رو پڑے۔ ایک بار امیر کوفہ ابن زیاد، اب امیر مختار نام کا ایک شخص جو بدلہ لینے کے لیے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا، بعد میں کوفہ میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کا نام مختار ثقفی تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا، اور اس نے اٹھ کر کے کچھ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اپنے قافلے میں جمع کیا، اور یہ قافلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے یزید کی موت کے بعد اس نے ہر ایک کو تلاشنا شروع کیا۔ شمر کو ڈھونڈا، اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد عمرو بن سعد کو ڈھونڈا، اسے قتل کیا۔ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا حاکم تھا، جو جڑ تھا اس فساد کا، اسے ڈھونڈا، اور اس کے بعد 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا، ایک کو بھی نہیں۔ جتنے وہاں شریک تھے سب کو قتل کیا، سب کو قتل کیا، اور 22,000 کو قتل کرنے کے بعد مختار ثقفی نے یہ اعلان کیا، ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا، میں حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا۔ یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا، اور یزید کی سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھا، پہلے دن خلیفہ بنا کر اسے بٹھایا گیا، اس کے بعد 6 مہینے تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں آیا۔ 6 مہینے کے بعد سیدھے لاش باہر آئی بیٹے کی، وہ 6 مہینے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا یزید کے۔ لوگ کہتے تھے کہ معاویہ آپ یزید کے جانشین ہیں، وہ نیک شہزادہ تھا۔ دیکھیں اللہ کی مصلحت کیسی، صحابی کے پیٹ میں یزید پیدا ہوا، یزید کے پیٹ میں معاویہ، پھر اچھا شہزادہ پیدا ہوا، نیک تھا۔ اس نے کہا، لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کے تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا ہے، اس تخت پر بیٹھوں جو تخت حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے، کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا۔ اس کی یزید کی سب سے بڑی ذلت تو اسی پہ ہے کہ اس کا خود کا بیٹا اس کے تخت پر تھوک دیا، نہیں بیٹھ سکا۔ لیکن حسین کا چرچا آج بھی ہے، حسین کے شہزادے گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے، سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی۔ حسین ابن علی کے یہ صاحبزادے زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا، کیونکہ مختار ثقفی اس کے پیچھے لگ گیا تھا، اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ، اسے پکڑ کر کے لاؤ۔ تو سب اس کے پیچھے لگ گئے۔ مختار ثقفی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا، وہ خیمہ کسی اور کا نہیں امام زین العابدین کا تھا۔ وہاں پر پہنچ گیا، آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ مختار ثقفی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا پیاس کی شدت ہے، اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاؤ۔ امام زین العابدین نے فوراً کھٹوری بھری اور پانی دیا، اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا، انہوں نے اور ایک کھٹوری بھری اور پھر پانی پلایا، اس نے پیا، 3 کھٹوریاں پانی پیا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید،
آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تھا، آنکھوں میں خون تھا. کہا اے ظالم تجھے نہیں پہچانوں گا، تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا، میرا پورا خاندان تو نے تباہ کیا، بھوکا اور پیاسا کربلا میں تڑپایا، تجھے نہیں پہچانوں گا، تو عبید اللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو. امام زین العابدین نے کہا جو تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی، اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہل بیت کی فطرت ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے، ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک. اسی لیے میرے عزیزو آج اگر ہمیں کچھ آس ہے، امید ہے، تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں ہزار ہوں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی، تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوض کوثر سے ہمیں پانی ضرور پلائیں گے. تذکرہ کرو حسین کا، تذکرہ کرو اہل بیت کا اور علی کے شہزادوں کا. یقیناً حوض کوثر پر انہی کا قبضہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے. ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن کس منہ ہوگے، پیاس بجھاؤ گے؟ امام زین العابدین نے اس وقت بھی پانی پلایا. میرے عزیزوں اس کے بعد ایسا نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا، امیہ کی خلافت چلتی رہی. یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ کے انتقال کے بعد پھر مروان حاکم بنا، مروان کی حکومت چلی، پھر اس کے بیٹے آئے تقریباً 90 ہجری تک، اور اس کے بعد 105 ہجری تک اسی امیہ خاندان نے خلافت کی باغڈور سنبھالی. اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا. جو بنو عباس کہلائے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. اتنے زمانے تک بھی اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا. امیہ کے پورے جتنے خلفاء آئے انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. امام باقر کے ساتھ، امام جعفر صادق کے ساتھ، امام موسیٰ کاظم کو 12 سال تک قید میں رکھا گیا تھا، ان کو زہر پلایا گیا تھا، کوڑے مارے گئے تھے. یہ اماموں کے ساتھ برا سلوک تقریباً 100 سال تک چلتا رہا. اور ایسا نہیں، رسول کا گھرانہ آج بھی لٹانے پر قربان ہے. آج بھی اگر کوئی بات آ جائے تو دیکھنا رسول اللہ کی جو اصلی آل ہوں گے، اصلی اولاد ہوں گے، وہ قیادت کے لیے آگے بڑھیں گے اور اپنا سر بھی پیش